اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں کو انمول سٹار میں ویلکم کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے غازی علم الدین شہید کے بارے میں۔ دنیا کی تاریخ ویسے تو کئی چمکتے ہوئے ستاروں سے بھری پڑی ہے، مگر انہی ستاروں میں غازی علم الدین شہید کا نام بھی قابل تعریف ہے۔ یہ وہ ستارے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، اور غازی علم الدین شہید نے برصغیر پاک و ہند سے پہلے ایک گستاخ رسول یعنی مالون راجپال کو قتل کر کے نہ صرف اپنے دین کی لاج رکھی بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا بھی سر بلند کیا۔ ناظرین، غازی علم الدین 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ترخان یعنی کہ لکڑی کا کاروبار کرتے تھے۔ غازی علم الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے محلے کی مسجد اور مدرسے سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنے ہی والد کا کاروبار سنبھالا اور اسی میں مہارت حاصل کی۔ غازی علم الدین شہید کے آباء و اجداد سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے ایک بڑے لہنگا سنگھ نے جہانگیر کے دور حکومت میں اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر اسلام قبول کیا۔ بعد میں وہ وہاں سے پاک بھارت سرحد پر واقع پنڈانا نامی علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ وہیں پر ان کا مزار بھی ہے۔ ان کا مزار بابا لہرو کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، غازی علم الدین شہید کے بارے میں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے گھر کے باہر کسی فقیر نے آ کر صدا لگائی، اور جب اس کی والدہ دروازے پر فقیر کو خیرات دینے آئی تو فقیر نے غازی علم الدین شہید کو بڑے غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور کہا کہ بی بی، تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ جس سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ اور اس کے بعد وہ فقیر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی زمانے میں لاہور کے ایک پبلشنر راجپال نے بدنام زمانہ کتاب رنگیلا رسول کے نام سے شائع کر دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں سخت غم اور غصے کی لہر دوڑی۔ مسلمانوں نے انگریز حکومت سے اس کتاب کو ضبط کرانے اور راجپال کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ مجسٹریٹ نے راجپال کو صرف 6 ماہ کی سزا سنائی، جس کے بعد مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ کمار مسیح نے مالون کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی اس اسلام دشمن حرکت کی وجہ سے مسلمانوں نے متعدد جلسے شروع کیے، لیکن انگریزوں نے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کی اور مسلمانوں کو ہی پکڑ کر جیلوں میں بند کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا کہ حکومت مالون راجپال کو بچانا چاہتی ہے، اس لیے اب انہیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ناظرین، اسی دوران لاہور کے ایک غازی خدا بخش نے 24 ستمبر 1928 کو اس گستاخ کو نشانہ بنایا، مگر یہ گستاخ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور غازی خدا بخش کو گرفتار کر کے 7 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر اسی طرح افغانستان کے غازی عبدالعزیز نے اس کی دکان پر حملہ کیا۔ مالون راجپال تو موجود نہیں تھا، اس کے ایک دوست سوامی ستیانند کو غلط فہمی میں قتل کر دیا، اور یوں غازی عبدالعزیز کو بھی 14 سال کی سزا ہو گئی۔ مالون راجپال ان حملوں کے بعد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور ہندو حکومت نے اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے اس کے لیے 2 سپاہیوں کو تعینات کر دیا، اور راجپال اسی خوف کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے لاہور چھوڑ کر کاشق کدار اور متھرا نامی جگہ پر چلا گیا، لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد واپس آ کر اپنا کاروبار شروع کیا۔ ناظرین، ان 2 سزا یافتہ عاشقان رسول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناموس راجپال کا وجود ختم کرنے کے لیے غازی علم الدین کو چن لیا تھا۔ انگریز اور ہندو ایک ہی نگر کے مسافر تھے۔ مسلمان جگہ جگہ جلسے جلوس کرتے رہے اور اخبارات خبروں سے بھرپور تھے۔ 31 مارچ یا 1 اپریل کو غازی علم الدین نے ایک جلسے میں ایک نوجوان مقرر کو سنا جو راجپال کی اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مسلمانوں کی بے بسی پہ رو رہا تھا کہ راجپال واجب القتل ہے
ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو۔ تقریر کے اس الفاظ نے غازی علم الدین شہید کے وجود میں ایک ہلچل مچا دی، لہٰذا وہ ان الفاظ کی گونج لیے ہوئے گھر پہنچے اور گستاخ رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ غازی علم الدین شہید نے ایک چھری خریدی اور اس کو خوب تیز کروایا اور مانوس راجپال کو قتل کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب غازی علم الدین شہید 29 اپریل 1929 کو راجپال کی دکان پر پہنچے۔ اس وقت وہ اپنی دکان پر موجود تھا۔ عام طور پر اس کے ساتھ پولیس والے ہوتے تھے، مگر آج وہ صبح اپنی دکان پر پہنچا تو اس کے ساتھ پولیس والے موجود نہ تھے، کیونکہ وہ اس کی موت کا وقت تھا۔ غازی علم الدین شہید نے جب اس کو دیکھا تو للکارتے ہوئے کہا، اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور اس کتاب کو تلف کر دو اور آئندہ کے لیے اس حرکات سے باز رہو۔ معلوم راجپال نے اس کو دھمکی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور مزید بکواس کرنے لگا۔ اس پر غازی علم الدین نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کی دکان کے ملازم نے ایک قریبی تھانے میں اطلاع دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے سے نہ صرف پرسکون رہے بلکہ فرار کی بھی کوشش نہ کی۔ غازی علم الدین نے معلوم کو قتل کرنے کے جرم کو اعتراف کیا اور گرفتاری دے دی۔ مقدمہ ایڈیشنل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے فرد جرم عائد کی اور صفائی سنے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ کو بھیج دیا۔ سیشن کورٹ کے انگریز جج نے آپ کو 22 مئی 1929 کو موت کی سزا سنا دی۔ مسلمانوں نے اس سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں فیصلے کی اپیل کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کو ممبئی سے اس کیس کے لیے بلوایا۔ 15 جولائی کو ہائی کورٹ کے 2 ججز نے اس سزا کو بحال رکھا اور اپیل خارج کر دی۔ اس کی اطلاع جب غازی علم الدین شہید کو ملی تو انہوں نے تاریخ ساز الفاظ کہے کہ شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا۔ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنا 1000 گنا بہتر ہے۔ مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، لیکن انگریزوں نے مسلم دشمنی کی وجہ سے اس اپیل کو بھی خارج کر دیا۔ لہٰذا 31 اکتوبر 1932 بروز جمعرات کو غازی علم الدین شہید کو دجال و شیطان کے ان پجاریوں نے تختہ دار پر چڑھا کر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، غازی علم الدین شہید کی شہادت کے بعد ان کے جسم کو بتائے بغیر کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا، جس سے پورے ملک میں شدید ترین احتجاج ہونا شروع ہو گئے اور یہ ڈر پیدا ہو گیا کہیں پھر سے ہندو مسلم فسادات نہ بڑھ جائیں۔ بہرحال حالات کے پیش نظر ڈاکٹر محمد اقبال اور چند معروف ہستیوں نے گورنر پنجاب کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے اس شرط پر غازی کا جسم حوالے کرنے کی حامی بھری کہ کوئی مظاہرہ یا احتجاج نہیں ہوگا اور پرامن طریقے سے تدفین کی جائے گی۔ اس وفد نے یہ شرط منظور کر لی اور مسلمانوں کے ایک وفد نے مہدی حسن کی قیادت میں میاں والی سے غازی علم الدین شہید کا جسم وصول کیا۔ گواہوں کے مطابق جسم نہ صرف صحیح سلامت تھا بلکہ کوئی تعفن بھی نہیں تھا اور چہرے پر پانی کے قطرے بھی چمک رہے تھے۔ چہرے پر جلال و جمال کا حسین امتزاج تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ شہید اپنے رب کے ہاں زندہ ہوتے ہیں۔ غازی علم الدین شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، جس میں 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی اور یہ جلوس 5.5 میل لمبائی تک مشتمل تھا۔ ان کی نماز جنازہ قاری شمس الدین نے پڑھائی۔ ناظرین، غازی علم الدین شہید تو چلا گیا، لیکن انگریزوں کے چلے جانے کے بعد آج بھی اس ملک کا یہی قانون ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پناہ فراہم کر دی جاتی ہے،
مگر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ملک مسلمانوں کا ہے، اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام اور کملی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ اگر ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا نام بھی مٹا دے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اختتام پذیر